ہوا ہے اس میں سر فہرست الحمدللہ صاف پینے کا پانی کا منصوبہ جو کہ پچھلے کئی سالوں سے کٹائی میں پڑا تھا، اور یہ وہ منصوبہ ہے پانی کا، پینے کا پانی، جو کہ 2015 میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں یہ بنا اور اس کا یہاں پر سنگ بنیاد رکھا گیا، لیکن اس کے بعد اس منصوبے کو مکمل طور پر دفن کر دیا گیا اور کوئی کام نہ ہوا۔ گوادر پورٹ جو کہ پاکستان کی ایک بہت اہم پورٹ ہے، وہاں پہ پورٹ کی صفائی کے لیے ایک ریگولر صفائی کا پروگرام تمام دنیا کی بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر آخری مرتبہ 2015 میں اس کی صفائی کی گئی، اور جب میں 4 جون 2022 کو یہاں پر آیا تو پتہ چلا کہ 2015 کے بعد صفائی کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں پانی کی سطح یعنی گہرائی کم ہو گئی، اور جو بڑے بحری جہاز وہ سامان لے کے آتے ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے۔ ہم نے پھر جنگی بنیادوں پر ہم نے اس صفائی کا انتظام کیا، اور آج پوری زور شور سے یہ صفائی جاری ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال فروری مارچ میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ تیسری بات جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، گوادر میں پچھلے دور میں، پچھلی حکومت کے دور میں 4 سالوں میں صرف 1 لاکھ ٹن کا کارگو اس گوادر پورٹ کے ذریعے اس کی آمد و رفت ہوئی، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور ہمارے ان 14 مہینوں میں ہم نے 6 لاکھ ٹن ہم نے کارگو گوادر سے ہم نے اس کو لے کے آئے، جس کا فائدہ کس کو ہوا؟ یہاں کے مزدور کو، یہاں کے ٹرک اونر کو، یہاں کے اسٹوریج کے مالکان کو، اور گوادر کی جو آپریشن بڑھا تو یقیناً اس سے دنیا کے دوسرے ممالک بھی راغب ہوں گے۔ یہ بھی کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت کو، ہمارے توفیق میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ بات دی، اس کی کمال مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ گوادر میں جو ایکسپورٹ زونز بننے تھے، ترقی کے جو دوسرے معاملات تھے، وہ ان کے اوپر بدترین غفلت سے کام لیا گیا، اور یہ جو ایک امپریشن تھا، ایک تاثر یہ بڑھ رہا تھا کہ گوادر پورٹ ایک مخصوص طبقے کا منصوبہ ہے، اس کا بلوچستان کے عوام سے یا گوادر کے عوام سے خصوصی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر بجلی نہیں تھی، اور وہ بجلی کا منصوبہ جو کہ نواز شریف کی حکومت میں وہ اس کی بنیاد رکھی گئی، پچھلے دور حکومت میں 4 سالوں میں صرف 23 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ایران سے گوادر آنی تھی، اس کو نہ لایا گیا۔ الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس منصوبے کو اس 6-8 مہینوں میں مکمل کیا۔ آج 100 میگا واٹ بجلی گوادر میں آج لوگوں کے گھروں میں وہ آج لوگ اپنا کمرے، اپنے کچن، سب ان کے لیے بجلی ان کے لیے مہیا ہے۔ اسی طریقے سے پنجگور سے ٹرانسمیشن لائن وہ FWO کے ذریعے ہم نے اس کو مکمل کرایا ہے۔ یہ وہ تمام منصوبے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ میں ان کو کنسیو کیا گیا، اور ان کے لیے بنیادی اقدامات کیے گئے، اور اس زمانے میں بجٹ میں اس کے لیے رقوم بھی مختص کی گئی، لیکن ان 4 سالوں میں مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مجرمانہ غفلت سے کام لیا گیا۔ اس کے علاوہ گوادر میں جو ہمارے ہزاروں مچھیرے بھائی، ان کے خاندان ہیں،
وہ بڑی محنت سے رزق حلال کماتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اس لیے کہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہترین صوبہ ہے لیکن ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے۔ اس کی وجوہات میں نے ابھی اپنی تقریر میں بتائیں، اور بھی ہم سب جانتے ہیں، یہ وقت نہیں، پھر کسی اور وقت بات کریں گے۔ تو ان مچھیرے بھائیوں، ان کے خاندانوں کے لیے ہم نے 2.5 لاکھ فی کس 3,000 مچھیروں کے لیے ہم نے آج چیکس، میں نے خود 15-20 کو تقسیم کیے ہیں، اور یہ تقریباً 85 کروڑ روپے، تقریباً 82 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ چیک تقسیم کرنے کا، اس کی آج شروعات کر دی، اور اگلے چند روز میں ان کو مل جائیں گے، اور چیک جو ہیں وہ خالص ہیں، اور بینکوں سے 2.5 لاکھ روپے لیں گے، انجن لے کے آئیں گے جو بھی۔ اسی طریقے سے آج بلوچستان میں ہم نے جو پرائم منسٹر جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے، جس کا آغاز ہم نے نواز شریف کی قیادت میں 2011-12 میں پنجاب سے کیا، اور پھر اس کو وفاق تک اس کو پھیلا دیا، اس کو ہم نے دوبارہ اس سال یہ پچھلے بجٹ میں اس کا اجرا کیا۔ پچھلی حکومت نے 4 سال لیپ ٹاپ کا ذکر تو دور کی بات ہے، انڈے اور کٹوں کی بات کرتے رہے نوجوانوں کو، لیکن جو کہ اصل ہتھیار ہے نوجوان کی تعلیم، تربیت اور اس کے زندگی کی دوڑ میں ترقی کرنے کا، اس کا نام تک نہیں لیا۔ اس کو ہم نے الحمدللہ دوبارہ اربوں روپے کی لاگت سے ہم نے دوبارہ شروع کیا، اور میں تینوں صوبوں میں اس کی جو آغاز کر کے آیا ہوں۔ آج بلوچستان میں ہم نے گوادر میں اس کی تقریب رکھی، اور گوادر کی بڑی قابل بیٹیاں اور بیٹے اس قوم کے جنہوں نے A+ گریڈز لیے ہیں، ان کو ہم نے لیپ ٹاپس دیے ہیں، اور یہ لیپ ٹاپس کا ایک ہی معیار ہے میرٹ۔ یہ محنت اور میرٹ ہے، نہ سفارش ہے، نہ اقربا پروری، نہ نیپوٹزم، اور یہی مسلم لیگ نون کا ہمارا یہی ایک وتیرہ رہا ہے، یہی ہمارا اپنا رہا ہے، اور اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے۔ لیکن بلوچستان جس کی آبادی کا تناسب پاکستان کی آبادی کے حوالے سے 6% ہے، میں نے اس کا بلوچستان کا کوٹا 14% رکھایا تھا، تاکہ یہاں پر جو محرومیاں ہیں، مشکلات ہیں اور جائز ہیں ان کا کچھ ازالہ کیا جا سکے۔ اور ہم نے آج 14% جو کوٹا ہے بلوچستان کا، ان کی پاپولیشن کی یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہم نے ان کو تقسیم کر رہے ہیں لیپ ٹاپ، اور اگلے سال کے لیے جس کی شروعات ہو چکی ہیں، یعنی 23 اور 24 کا جو سالانہ بجٹ ہے، اس میں بھی ہم نے 1 لاکھ لیپ ٹاپ رکھا ہے پاکستان کے لیے۔ مگر ابھی میں نے بلوچستان کا جو شیئر ہے اس کو اپنے ساتھیوں کی مشاورت اور اجازت سے 14% سے بڑھا کر 18% کر دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بلوچستان ایک بہت اپنا معدنیات سے مالا مال یہ صوبہ ہے، یہ سپورٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو بالکل اگنور کیا، اور جب تک بلوچستان پاکستان کی دوڑ میں باقی صوبوں کے ہم پلہ نہیں ہوگا، وہ ترقی پاکستان کی نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ جو 300 میگا واٹ کا جو کوئلے سے چلنے والا جو پلانٹ ہے گوادر کے لیے، اس کا کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور ساتھ ہی نیپرا نے اس کا ٹیرف بھی اس کا اناؤنس کر دیا ہے۔ یہ 300 میگا واٹ کا منصوبہ یہاں پر لگے گا یہاں پر گوادر میں، اور 300 میگا واٹ بجلی یہاں پر پیدا ہوگی۔ میں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سی پیک کے حوالے سے چائنا نے پاکستان میں 29-30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، اور اب انشاءاللہ وقت آ گیا کہ اس میں مزید اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں۔ اور کل چائنا کے ایگزم بینک نے پاکستان کا جو قرضہ تھا اس کو دوبارہ انہوں نے رول اوور کر دیا ہے 2 سال کے لیے۔ اس کے لیے بھی میں صدر شی جن پنگ کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین نے
बाकी हमारे बरादर ममालिक के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के साथ मिलकर हमारी बेपनाह मदद की है। हम इसको हमेशा याद रखेंगे और इंशाअल्लाह गवादर जो है ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत तेज़ी से तरक्की करती हुई बंदरगाह ये बनेगी और इससे बलूचिस्तान के अवाम को सबसे पहले, गवादर के अवाम को सबसे पहले माशी खुशहाली का फ़ायदा होगा, उसके बाद पाकिस्तान और फिर दुनिया के साथ हमारे जो लिंक्स है वो बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मैं गवर्नर साहब का, मैं चीफ मिनिस्टर के बलूचिस्तान जनाब कदूस बजंजो साहब का, हमारे फेडरल मिनिस्टर जो यहाँ मौजूद हैं, मैं जनाब शाह साहब का जो हमारे मैरीटाइम के मिनिस्टर हैं उनका, मैं जनाब चौधरी साहब का मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जनाब हमारे वज़ीर मुवासलात का। एंड हियर वी आर विद द न्यू CEO, Mr. Yupong. He is here and his predecessor has gone back to China. He was a very experienced person and he's a young man. So it's a combination of great youthful efforts and experience and expertise, and together we will build Gwadar port. And I have requested him that we should straight away think of a project whereby Chinese goods are offloaded here for transport to China, and Chinese goods should be transported here for export to other countries, and of course building economic zones and other colleges and vocational centers. I think this is how we are going to change. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल में गवादर के तरक्याती मंसूबों पर गफलत बरती गई। 4 साल में गवादर से सिर्फ 1 लाख टन कार्गो की आमदरफ्त हुई। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के दौर में तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। गुज़िश्ता 4 साल में लैपटॉप तो दूर की बात, अंडे और कट्टों की बात होती रही। उन्होंने कहा कि गवादर के लिए पानी का मंसूबा दोबारा शुरू कर रहे हैं। पानी का मंसूबा माजी में खटाई का शिकार रहा। गवादर बंदरगाह पर 6 लाख टन कार्गो लाया गया है। हमने हंगामी बुनियादों पर बंदरगाह की सफाई करवाई है। उनका ये भी कहना था कि आज गवादर के तमाम शहरों में बिजली की फराहमी जारी है। यहाँ एक्सपोर्ट जोन्स बनने थे लेकिन 4 साल में गफलत दिखाई गई। कोयले से चलने वाले बिजली के प्लांट की काबीना ने मंजूरी दे दी है।